اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم۔ خدام ویکلی دینیات کلاس کے لیے ریکارڈ ہونے والی یہ دوسری مجلس اعزا ہے، اور پچھلی مجلس کی طرح اس مجلس کے بنیادی مخاطبین بھی 12 سال سے 17 سال کے نوجوان رہیں گے۔ مودت اہل بیت اور عزاداری کا تعلق ہماری اس گفتگو کا عنوان رہے گا، اور اسی عنوان پر پچھلی گفتگو میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آج کچھ مزید معروضات پیش کر کے ایک نتیجے تک پہنچا جائے۔ پچھلی گفتگو میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ خدا نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے اجر کے طور پہ اہل بیت سے مودت کو قرار دیا ہے، اور اس آیت سے اور دوسری روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان تمام اعمال اور عبادات انجام دے کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو، لیکن وہ اہل بیت علیہم السلام سے مودت و محبت نہ رکھتا ہو، یا پھر ان کے دشمنوں سے نفرت و بیزاری نہ رکھتا ہو، تو خدا اس کے کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا، اور وہ شخص کسی صورت بھی جنت کا حقدار قرار نہیں پائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ بات عرض کی گئی کہ اس مودت اور محبت کے کچھ تقاضے ہیں، اور ان تقاضوں میں سے ایک بنیادی ترین تقاضا یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی عزاداری کریں، اہل بیت کا غم منائیں۔ اور پھر اس کے بعد اہل بیت کا غم منانے کے لیے ہمیں ائمہ علیہم السلام نے کس قدر تاکید کی، ہمیں کس شدت سے اہل بیت کا غم منانے کا حکم دیا گیا، کس انداز میں ہمیں اہل بیت کا غم منانے کا حکم دیا گیا، اور خود ائمہ اہل بیت نے مولا حسین علیہ السلام کی عزاداری کس انداز میں کی، اس حوالے سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اور آخر میں پچھلی گفتگو کے ایک سوال چھوڑا، اور وہ یہ کہ جس عزاداری کی اس قدر اہمیت ہے، اس قدر اس عزاداری کو امپورٹنس دی گئی ہے، اس کا اس شدت سے حکم دیا گیا ہے، تو آخر اس عزاداری کا مقصد کیا ہے، یا یہ عزاداری کیوں کی جاتی ہے، یا اس کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ یہ سوال آپ کی خدمت میں چھوڑا تھا اور عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ اس کا جواب اگلی گفتگو میں دیا جائے گا۔ آج اس سے پہلے کہ اس سوال کے جواب کی طرف میں آؤں، تمہید اور مقدمے کے طور پر ایک نکتہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ خداوند تبارک و تعالی نے اس آیت میں، جسے سرنامہ سخن کے طور پہ پیش کیا، ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے حبیب آپ کہہ دیجئے، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے کار رسالت کی کوئی اجرت نہیں چاہتا، کسی معاوضے کا تقاضا نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک چیز میں چاہتا ہوں جو میری اس کار رسالت کی اجرت قرار پائے۔ اور نبی اکرم نے کس قدر تکلیفیں برداشت کی، کس قدر زحمتیں برداشت کی، اس قدر زحمتیں برداشت کی جو پہلے آنے والے کسی نبی نے برداشت نہ کی، اس قدر مصیبتیں جھیلی نبی اکرم نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، جتنی مصیبتیں پچھلے انبیاء میں کسی نبی نے نہیں جھیلی تھیں۔ تو ان تمام مصیبتیں یہ تمام مصیبتیں جھیلیں، یہ تمام تکالیف برداشت کی، یہ تمام پریشانیاں برداشت کی، اور اس کے معاوضے اور اجرت کے طور پہ خدا کے حکم کے تحت نبی اکرم نے یہ فرمایا کہ اس کا معاوضہ یہ قرار پائے گا کہ مسلمان مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے، گھر والوں سے محبت کریں، مودت کریں، محبت نہیں کریں، مودت کریں۔ تو جو بات بنیادی
تمہیدی طور پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کے بعد میں اس سوال اور اس کے جواب کی جانب بڑھ جاؤں گا، وہ یہ ہے کہ قرآن میں لفظ مودت استعمال ہوا، اور ہم نے اپنے عنوان میں بھی مودت اہل بیت اور عزاداری کا تعلق اسے عنوان قرار دیا۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مودت میں اور محبت میں کیا فرق ہے۔ جب ہم علماء کی کتب کی طرف مراجعہ کرتے ہیں اور عربی زبان کی کتب کی طرف مراجعہ کرتے ہیں تو عربی زبان میں لفظ محبت اور مودت میں ایک باریک فرق ہے جو مودت اور محبت کو جدا کرتا ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ جو دل میں ہو اسے محبت کہا جاتا ہے، اور اس دل میں پائی جانے والی محبت کا اگر اظہار کیا جائے تو اسے مودت کہا جاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ دل میں جب تک رہے، پوشیدہ رہے، اس کے بارے میں کسی کو بتایا نہ جائے، اس کا کسی بھی طریقے سے اظہار نہ کیا جائے تو وہ محبت کہلاتی ہے، اور جب اس کا کسی بھی انداز میں اظہار کر دیا جائے، الفاظ کے ذریعے، افعال کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے اس محبت کا اظہار کر دیا جائے، دنیا والوں کو بتلا دیا جائے کہ ہمارے سینے میں محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، تو اسے مودت کہا جاتا ہے۔ اب خدا نے اہل بیت علیہم السلام کی محبت کو اجر رسالت قرار نہیں دیا، بلکہ اہل بیت علیہم السلام سے مودت کو اجر رسالت قرار دیا۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی شخص اپنے دل میں اہل بیت کی محبت رکھتا ہو لیکن اس کا کسی طرح سے اظہار نہ کرے تو اس نے مودت انجام نہیں دی۔ جب وہ شخص اپنے دل میں موجود حب اہل بیت کا اظہار کرے، اب وہ کسی بھی انداز میں کرے، چاہے وہ اہل بیت کی زیارت پہ جا کے اس کا اظہار کرے، چاہے وہ اہل بیت کی عزاداری کر کے اس کا اظہار کرے، چاہے وہ اہل بیت کے غم میں آنسو بہا کے اس کا اظہار کرے، چاہے وہ اہل بیت کے عزاداروں کو نیاز کھلا کے اس کا اظہار کرے، چاہے وہ اہل بیت کی مجلس عزا برپا کر کے اس کا اظہار کرے، چاہے وہ جلوس عزا میں شرکت کر کے اس کا اظہار کرے، اب وہ کسی بھی طرح سے اپنی اس محبت کا جب اظہار کرے گا تو یہ مودت اہل بیت قرار پائے گی۔ یہ ایک نہایت اہم بات جسے تمہیدی طور پر بیان کرنا ضروری تھا۔ اب آئیے ہم اپنے سوال کی طرف چلتے ہیں، اور میں کوشش یہ کروں گا کہ آج فضائل کا بیان ذرا مختصر رہے اور مصائب کے بیان ذرا زیادہ کیا جائے، کیونکہ جس روز یا جس شب آپ یہ مجلس سن رہے ہوں گے، شب عاشور ہوگی، مصیبت کی رات ہوگی، مصائب کی رات ہوگی، غم کی رات ہوگی، لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ گفتگو مختصر رکھی جائے۔ اب سوال کیا تھا کہ عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ عزاداری کیوں کی جاتی ہے؟ عزاداری کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی؟ تو اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں ایک چیز سمجھنا ضروری ہے، ایک بات سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ مقصد اور فائدے میں فرق ہوا کرتا ہے۔ میں دہرا رہا ہوں، مقصد میں اور فائدے میں فرق ہوا کرتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے مقصد اور ایک چیز ہوتی ہے فائدہ۔ ممکن ہے کسی کام کے بہت سارے فائدے ہوں، لیکن وہ تمام کے تمام فائدے اس کام کا مقصد نہیں ہوا کرتے۔ ان سارے فائدوں میں سے کچھ خاص یا کوئی خاص فائدہ ہوتا ہے جو مقصد کہلاتا ہے۔ میں مثال کے ذریعے اپنے نوجوان دوستوں کے لیے بات کو مزید آسان کر دوں تو مثال فرض کر لیجئے ایک شخص کراچی سے کربلا کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے۔ وہ شخص جاتا ہے، ویزا لگواتا ہے، جہاز کی ٹکٹ خریدتا ہے اور جہاز پہ سوار ہو جاتا ہے۔ یہ جہاز اسے پاکستان سے عراق تک لے آتا ہے زیارت کرنے کے لیے۔ اب اس مثال میں وہ شخص جو جہاز پر بیٹھا، اسے جہاز پر بیٹھنے کے کچھ فائدے ہوئے، اسے جہاز پر بیٹھنے کے کچھ فائدے ہوئے جو اگر وہ بس میں بیٹھتا تو اسے فائدے نہ ہوتے۔ مثال کے طور پہ جب وہ جہاز میں بیٹھا تو اسے جہاز میں کھانا پیش کیا گیا۔ ایک اور فائدہ، جب وہ جہاز میں بیٹھا تو جہاز نے اسے پاکستان سے عراق تک پہنچا دیا۔ تو میں انہی دو پر رکتا ہوں، میں آگے نہیں بڑھتا۔ جہاز میں بیٹھنے کے اسے دو فائدے ہوئے۔ ایک فائدہ یہ ہوا کہ اسے کھانا کھلایا گیا،
اور ایک فائدہ یہ ہوا کہ اسے پاکستان سے عراق تک پہنچایا گیا. یہ دونوں فائدے ہیں. لیکن ان دو فائدوں میں سے اس کا مقصد کون سا فائدہ ہے؟ اس کا مقصد کھانا کھانا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد پاکستان سے عراق آنا ہے. تو کھانا کھانا بھی ایک فائدہ ہے جو جہاز میں اسے ملا، عراق پہنچنا بھی ایک فائدہ ہے جو جہاز کی وجہ سے اسے ملا. لیکن یہ دونوں فائدوں میں سے ایک مقصد ہے، ایک مقصد نہیں ہے. اب ایک اور مثال آپ لے لیجئے. ایک شخص ریسٹورنٹ جاتا ہے. جب وہ ریسٹورنٹ جاتا ہے وہاں بھی اسے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اسے کھانا ملتا ہے. لیکن اس صورت میں کھانا کھانا ہی اس کا مقصد ہوتا ہے. جب ان دو باتوں کو ہم آپس میں ان کا موازنہ کریں، ایک شخص جہاز میں جاتا ہے اور اسے کھانا ملتا ہے، ایک شخص ریسٹورنٹ جاتا ہے اور اسے کھانا ملتا ہے. جہاز میں جو شخص جا رہا ہے اور اسے کھانا مل رہا ہے تو یہ کھانا ملنا اس کے لیے فائدہ ہے، لیکن اس کا مقصد نہیں ہے. ریسٹورنٹ میں جو شخص جا رہا ہے اور اسے کھانا مل رہا ہے تو یہ کھانا ملنا اس کا مقصد ہے. وہ ریسٹورنٹ اس مقصد سے گیا تھا کہ وہاں جا کے کھانا کھا سکے. تو اس بات کو اگر ہم جمع کریں تو کسی بھی کام کے بہت سے فائدے ہوا کرتے ہیں، لیکن وہ تمام کے تمام فائدے اس کام کا مقصد نہیں ہوا کرتے. اب ہمیں سارے فائدوں میں سے اگر مقصد کو پہچاننا ہے تو مقصد کی نشانی کیا ہے؟ مقصد کی دو نشانیاں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور اسی مثال میں ہم ان دو نشانیوں کو دیکھ لیتے ہیں. مقصد کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اگر وہ فائدہ جو مقصد ہے وہ پورا نہ ہو تو اس کام کو کہا جائے گا کہ یہ کام بیکار گیا. ہماری مثال میں جو شخص ریسٹورنٹ جا رہا ہے اس کے لیے مقصد کھانا کھانا ہے. اب اگر وہ ریسٹورنٹ جائے اور اسے ریسٹورنٹ میں بتایا جائے کہ ہمارے پاس کھانا ختم ہو چکا ہے تو اس کا ریسٹورنٹ جانا ضائع گیا. اس کا یہ جو فعل تھا، یہ جو کام تھا کہ وہ اپنے گھر سے اٹھا اور ریسٹورنٹ تک گیا، یہ کام بیکار گیا، یہ کام ضائع ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ مقصد پورا نہیں ہو سکا. لیکن جہاز کی مثال میں جب ایک شخص ٹکٹ کرواتا ہے اور جہاز میں سوار ہوتا ہے تاکہ عراق آ سکے، اب جہاز میں اگر اسے یہ بتایا جائے کہ ہم اپنے مسافروں کو کھانا دیا کرتے تھے لیکن آج ہمارے پاس کھانا موجود نہیں ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا جہاز پہ بیٹھنا بیکار گیا، اس کا جہاز پہ بیٹھنا ضائع ہو گیا. کیونکہ یہ کھانا جو اسے جہاز میں ملنا تھا ایک فائدہ تھا لیکن مقصد نہیں تھا. اگر مقصد پورا ہو رہا ہو، اگر یہ جہاز اسے پاکستان سے عراق تک پہنچا دے تو بے شک وہ فائدہ نہ ملے جو مقصد نہیں ہے، یہ کام ضائع نہیں ہوا کرتا. اب اگر یہ جہاز اسے پاکستان سے عراق پہنچا دے اور رستے میں نہ کھانا ملے نہ پانی ملے تو کوئی نہیں کہے گا کہ اس کا ٹکٹ کروا کے جہاز پہ بیٹھنا ضائع گیا. کیوں؟ اگرچہ اسے کھانا نہیں ملا، اگرچہ اسے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوا، لیکن کیونکہ مقصد حاصل ہو گیا تو یہ کام ضائع شمار نہیں ہوگا. یہ پہلی نشانی جس سے ہم مقصد اور غیر مقصد فائدوں میں تفریق کر سکتے ہیں. ہم یہ پہچان سکتے ہیں کہ کون سا فائدہ مقصد ہے اور کون سا فائدہ مقصد نہیں. کیا ہے پہلی نشانی؟ یہ کہ اگر کوئی فائدہ ایسا ہو جو ہمیں نہ ملے تو ہم یہ کہیں کہ کام ضائع ہو گیا، ایسے فائدے کو مقصد کہا جاتا ہے. اور اگر کوئی فائدہ ایسا ہو کہ اگر ہمیں نہ ملے پھر بھی وہ کام ضائع نہیں ہوگا، ایسے فائدے کو مقصد نہیں کہا جاتا، بلکہ یہ فائدہ شمار ہوتا ہے، مقصد شمار نہیں ہوتا. دوسری نشانی کیا ہے؟ دوسری نشانی یہ ہے کہ جب بھی انسان کوئی کام کرنے لگے تو اگر ایک اسے فائدہ ملے اور وہ فائدہ ایسا ہو کہ وہ فائدہ ملنے کے بعد انسان وہ کام چھوڑ دے تو یہ فائدہ مقصد کہلاتا ہے. اور اگر وہ فائدہ ایسا ہو کہ وہ فائدہ ملنے کے بعد انسان ابھی اس کام کو نہ چھوڑے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے یہ فائدہ مقصد نہیں تھا. اسی مثال میں آ جائیے. ایک شخص جب ریسٹورنٹ جاتا ہے، اسے کھانا دے دیا جاتا ہے تو وہ کھانا کھانے کے بعد اس کام کو چھوڑ دیتا ہے، وہ ریسٹورنٹ سے واپس اپنے گھر آ جاتا ہے. اس کا مطلب کھانا کھانا اس کا مقصد تھا. جیسے ہی مقصد پورا ہو گیا وہ کام اس نے چھوڑ دیا. لیکن جو شخص جہاز پر بیٹھتا ہے، اگر جہاز کے ٹیک آف ہونے سے پہلے، اگر جہاز کے اڑان بھرنے سے پہلے اسے کھانا دے دیا جائے
تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کھانا کھائے اور جہاز سے اتر کے واپس گھر آ جائے، بلکہ وہ کھانا کھانے کے بعد بیٹھا رہے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو جہاز پہ بیٹھ رہا ہے کھانا کھانا اس کا مقصد نہیں ہے، کیونکہ اگر مقصد ہوتا تو مقصد پورا ہونے کے بعد وہ اس کام کو چھوڑ دیتا، بلکہ وہ اس جہاز پہ بیٹھا رہے گا یہاں تک کہ یہ جہاز اسے عراق تک پہنچا دے۔ اب جب یہ جہاز اسے پاکستان سے عراق پہنچا دے گا، اس کا مقصد مکمل ہو جائے گا، اب یہ اس جہاز کو چھوڑ کے اتر جائے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے کسی بھی کام میں اس کے فائدے اور مقصد میں تفریق کرنے کی، اس بات کو معلوم کرنے کی کہ ان فائدوں میں سے کون سا فائدہ ایسا ہے جو اس کام کا مقصد ہے اور کون سا فائدہ ایسا ہے جو مقصد نہیں، صرف ایک عام سا فائدہ ہے۔ اب جب یہ بات میرے اور آپ کے لیے واضح ہو گئی کہ مقصد اور ہوا کرتا ہے، فائدے اور ہوا کرتے ہیں، کسی بھی کام کے فائدے بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن ان فائدوں میں سے جس فائدے میں یہ دو خصوصیات ہوں صرف اسے مقصد کہا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ عزاداری کے مقصد، عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ تو عزاداری کے مقصد کو پہچاننے کے لیے ہمیں پہلے عزاداری کے فائدے پہچاننے پڑیں گے، عزاداری کے فائدوں پر غور کرنا پڑے گا کہ عزاداری کے فائدے کیا ہیں، تاکہ ان تمام فائدوں میں سے ہم ڈھونڈ سکیں کہ ان تمام فائدوں میں سے مقصد کون سا ہے۔ تو اگر ہم غور کریں، ہمیں علماء نے بھی بیان فرمایا، ہم معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ عزاداری کے بے حد فوائد پائے جاتے ہیں۔ عزاداری کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اہل بیت کا پیغام عام ہوتا ہے۔ جو لوگ اہل بیت کو نہیں جانتے، جب ہم عزاداری کرتے ہیں تو وہ اہل بیت کو جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ عزاداری کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دین کی تبلیغ ہوتی ہے۔ جو لوگ دین کے احکام کو نہیں جانتے، جو لوگ دین سے ناواقف ہیں، جو دین کی باریکیوں کو نہیں جانتے، جب ہم عزاداری کرتے ہیں تو عزاداری کے ساتھ ساتھ انہیں دین کی تعلیم مل جاتی ہے۔ یہ بھی ایک فائدہ ہے۔ عزاداری کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ ظالم بے نقاب ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ نہیں جانتے کہ اہل بیت پر کس نے ظلم کیا، جب ہم عزاداری کرتے ہیں، جب ہم اہل بیت پر ہونے والے ظلم کو بیان کرتے ہیں، اہل بیت کے اوپر جو ظلم ڈھائے گئے اسے یاد کر کے گریہ کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو نہیں جانتے تھے اب جان لیتے ہیں کہ اہل بیت پر کس نے ظلم کیا۔ تو عزاداری کا یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ ظالم بے نقاب ہوتا ہے، معلوم چلتا ہے کہ کون ظالم تھا۔ عزاداری کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ عزاداری کے ذریعے ایک احتجاج ہوتا ہے، ایک احتجاج ہوتا ہے ظلم کے خلاف۔ جب ہم عزاداری کرتے ہیں اور عزاداری میں ظلم کو برا کہتے ہیں، ظلم کو غلط کہتے ہیں، اہل بیت کو حق کہتے ہیں، اہل بیت کو صحیح کہتے ہیں، تو ہم گویا ظلم کے خلاف ایک پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ظالموں کے خلاف ایک احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ بھی عزاداری کا ایک فائدہ ہے۔ اور عزاداری کا ایک اور فائدہ جو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عزاداری مودت اہل بیت ہے۔ کیسے مودت اہل بیت ہے؟ میں نے چند لمحے قبل آپ کی خدمت میں مودت کا معنی عرض کیا۔ مودت محبت کو نہیں کہا جاتا۔ جب ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، جب ہم اپنی محبت کو ایکسپریس کرتے ہیں، اسے مودت کہا جاتا ہے۔ تو عزاداری جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے دل میں جو مولا حسین سے محبت ہے، جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت ہے، جو مولا مشکل کشا سے محبت ہے، جو رسول خدا اور ان کے گھرانے سے محبت ہے، اپنے دل میں موجود اس محبت کا ہم دنیا کے سامنے اظہار کرتے ہیں، یعنی ہم مودت اہل بیت بجا لاتے ہیں، یعنی ہم نبی خدا کی رسالت کا، نبوت کا اجر اور معاوضہ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی عزاداری کا ایک معاوضہ ہے، یہ بھی عزاداری کا ایک فائدہ ہے۔ تو یہ بہت سے فائدے ہیں جو عزاداری میں پائے جاتے ہیں۔ اب ان تمام فائدوں میں ہمیں یہ ڈھونڈنا ہے، ہمیں یہ پہچاننا ہے کہ ان تمام فائدوں میں سے وہ کون سا فائدہ ہے جو مقصد ہے۔ جب وہ مقصد ہوگا اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر وہ فائدہ حاصل نہ ہو سکا تو ہماری عزاداری بیکار ہو جائے گی۔ جب تک وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا ہم عزاداری کرتے رہیں گے۔ اور وہ کون سے فائدے ہیں جو مقصد نہیں ہیں، صرف فائدے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر یہ فائدے حاصل ہوں یا نہ ہوں پھر بھی عزاداری درست ہے، پھر بھی عزاداری صحیح ہے، پھر بھی عزاداری خدا اور رسول کو خوش کرے گی۔ اور اگر وہ فائدے حاصل ہو جائیں یا نہ ہو جائیں، اگر وہ فائدے حاصل ہو جائیں تب بھی ہم عزاداری کو جاری رکھیں گے، کیونکہ وہ صرف فائدے تھے، وہ مقصد نہیں تھے۔ یہ ان تمام فائدوں میں سے
ڈھونڈنا ایک بہت اہم اور بہت مشکل کام ہے، اور یہ بات طے کرنا کہ ان تمام فائدوں میں سے کون سا فائدہ ہے جو مقصد ہے اور کون سا فائدہ ہے جو ایک عام فائدہ ہے، یہ بات طے کرنا نہ میرے بس کی بات ہے، نہ آپ کے بس کی بات ہے، نہ کسی بڑے سے بڑے عالم کے بس کی بات ہے، بلکہ یہ بات وہی طے کریں گے جنہوں نے ہمیں عزاداری کا حکم دیا، اور وہ کون ہے؟ وہ خدا ہے، وہ خدا کے رسول ہیں، اور وہ اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ ہم پر یہ فرض کیا گیا کہ ہمیں اہل بیت جس بات کی تعلیم دیں اس بات پر عمل کریں۔ ہمیں اہل بیت رسول خدا اگر نماز کی تعلیم دیں تو ہم نماز بجا لائیں، اگر ہمیں روزے کی تعلیم دیں تو ہم روزہ بجا لائیں، اگر ہمیں حج کی تعلیم دیں تو ہم حج ادا کریں، اگر ہمیں خمس و زکوٰۃ کا حکم دیں تو ہم یہ عبادتیں انجام دیں۔ اسی طرح اگر وہ ہمیں عزاداری کا حکم دیں تو ہم پر فرض کیا گیا ہے کہ ہم اس عزاداری کو بجا لائیں۔ خدا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی جو بات تمہیں دے اسے لے لو، جس بات کا حکم دے اسے انجام دو، جو آرڈرز دے اسے فالو کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس بات سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو ہم پر یہ فرض ہے کہ جس طرح رسول خدا ہمیں گائیڈ کریں، ہمیں ہدایت دیں، ہماری رہنمائی کریں، اس کام کو انجام دیں۔ اور رسول خدا کے بعد یہ اہل بیت کا مرحلہ ہے، معصومین کا مرحلہ ہے کہ جس طرح وہ ہمیں حکم دیں ہم ان کے نقش قدم پر چلتے رہیں، کیونکہ نبی اکرم نے ایک روز جناب عمار یاسر کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا عمار، اے میرے صحابی عمار، لو سلک الناس وادیا، اگر تمام کے تمام انسان کسی ایک راہ پر چلتے رہیں، وسلک علی وادیا آخر، لیکن علی مرتضیٰ اکیلے کسی دوسری راہ پر چلتے رہیں، تو کیا کرنا ہے عمار؟ دع الناس، تمام لوگوں کو چھوڑ کر علی مرتضیٰ کی پیروی کرنا، علی مرتضیٰ کی اتباع کرنا۔ تو ہم پر فرض یہ ہے کہ رسول خدا کی اتباع کریں، مولا مشکل کشا کی اتباع کریں، اور اہل بیت کی اتباع کریں۔ اور اتباع میں دو باتیں ہوتی ہیں، اتباع میں دو باتیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات، جو کام وہ کر رہے ہیں ہم اس کام کو کریں۔ اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی نماز پڑھیں، اگر وہ روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم بھی روزہ رکھیں، اگر وہ عزاداری کر رہے ہیں تو ہم بھی عزاداری کریں۔ اور دوسری بات، جس مقصد کے تحت وہ کام کر رہے ہیں اسی مقصد کے تحت ہم کام کریں۔ اگر وہ نماز اور روزہ خدا کی خوشنودی کی خاطر رکھیں اور میں نماز اور روزہ ریاکاری کی خاطر رکھوں، تو میں نے نماز اور روزہ تو رکھا لیکن نبی اور اہل بیت کی پیروی نہیں کی، نبی اور اہل بیت علیہم السلام کو فالو نہیں کیا، کیونکہ میں نے کام تو وہ کیا جو وہ کر رہے تھے، لیکن ان کا مقصد کچھ اور تھا، میرا مقصد کچھ اور تھا۔ ان کا مقصد خدا کے قریب ہونا تھا، میرا مقصد لوگوں کو دکھانا تھا، تو یہ پیروی شمار نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے جب ہمیں حکم دیا کہ عزاداری کرو تو ہم پر لازم ہو گیا کہ ہم عزاداری کریں۔ اب جس مقصد کے تحت انہوں نے عزاداری کی ہوگی اسی مقصد کے تحت ہمیں عزاداری کرنی ہے۔ اگر ہم اسی مقصد کے تحت عزاداری کریں گے تو یہ بات کہی جائے گی کہ ہم نے خدا، رسول اور اہل بیت کی اطاعت کرتے ہوئے عزاداری کی۔ اگر وہ کسی اور مقصد کے تحت عزاداری کرتے رہیں، ہم کسی اور مقصد کے تحت عزاداری کرتے رہیں، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہم نے خدا کی، رسول کی اور اہل بیت کی اطاعت کی۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خدا نے جب اہل بیت کے ذریعے، رسول خدا کے ذریعے ہمیں عزاداری کا حکم دیا تو اس عزاداری کا مقصد کیا بیان کیا گیا۔ اب یہ سوال لے کر جب ہم احادیث کی کتب دیکھتے ہیں جہاں پہ نبی اکرم کے ارشادات لکھے گئے ہیں، معصومین کے اقوال لکھے گئے ہیں، تو ہمیں کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی جس میں خود نبی نے یا امام نے ہمیں صراحتاً بتا دیا ہو کہ تم عزاداری کرو اس مقصد کے تحت، تم عزاداری کرو دین اسلام کی تبلیغ کی وجہ کی خاطر، تم عزاداری کرو اس مقصد کے لیے کہ ظلم بے نقاب ہو۔ ہمیں ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی۔ جب ہمیں ان کی کوئی حدیث نہیں ملتی جس میں انہوں نے کلیئر الفاظ میں صراحت کے ساتھ مقصد عزاداری بیان کر دیا ہو، تو دوسرا سٹیپ یہ آتا ہے کہ ہم ان کے افعال میں غور کریں۔ جب انہوں نے پریکٹیکل عزاداری ہمیں کر کے دکھائی تو ہم ان کے عزاداری کرنے میں غور کریں اور یہ دیکھیں کہ عزاداری کرتے وقت وہ کس مقصد کے تحت عزاداری کر رہے تھے۔ ہم بھی اسی مقصد کے تحت اگر عزاداری کریں گے تو ہم ان کے اطاعت کرنے والے شمار ہوں گے۔ اب یہ دیکھنے کے لیے
کچھ واقعات کا ہمیں سہارا لینا پڑے گا جس میں اہل بیت نے عزاداری کر کے دکھائی. بہت مختصر کر کے، بہت شارٹ کر کے، بہت تیزی سے میں چند واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ میں اور آپ غور کریں اور دیکھیں کہ ان واقعات میں اہل بیت نے کیوں عزاداری کی، اہل بیت کا عزاداری کرتے ہوئے کیا مقصد تھا. پہلا واقعہ جو آپ سب نے سن رکھا ہے، اور وہ واقعہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مولا حسین علیہ السلام کی سب سے پہلی مجلس تھی، وہ مولا حسین علیہ السلام کی سب سے پہلی عزاداری تھی. کب؟ جب مولا و آقا امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. جب مولا کی ولادت ہوئی، امام حسین کو نبی اکرم کی گود میں دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا حسین کو اپنی گود میں لیا، ان کے چہرے کی طرف دیکھا، خوش ہوئے. اتنے میں جبرائیل امین نازل ہوئے. جبرائیل امین نے نبی اکرم کو کچھ بتایا جس کے بعد نبی اکرم نے گریہ فرمانا شروع کر دیا. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ موجود تھیں، سوال کرتی ہیں بابا جان میرے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، آپ گریہ فرما رہے ہیں؟ تو نبی اکرم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل نے آ کر مجھے بتایا ہے کہ اس مولود کو بھوک اور پیاس کے عالم میں کربلا کے میدان میں مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا. یہ بات سنی جناب سیدہ بھی گریہ کرنا شروع ہو گئی. پہلی مجلس عزا جو مولا حسین کی ہوئی، مجلس پڑھی، رسول خدا نے گریہ کیا جناب فاطمہ زہرا نے. پہلا واقعہ جہاں مولا امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی گئی، مولا امام حسین علیہ السلام کا غم منایا گیا. یہ ایک واقعہ. ایک اور واقعہ کتب میں منقول ہے. ایک روز مولا علی تھے، مولا حسین تھے اور رسول خدا تھے، کہیں جا رہے تھے. یہ تین افراد کا ذکر ہے، کہیں جا رہے تھے. رستے میں نبی اکرم مولا حسین علیہ السلام کے جسم کے مختلف حصوں کے بوسے لینا شروع ہو گئے، چومنا شروع کیا. گردن کو چوما، سینے کو چوما، سر کو چوما. ایک مرتبہ مولا علی مرتضیٰ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اس فرزند کے اس طرح بوسے کیوں لے رہے ہیں؟ گریہ فرمایا، عزاداری فرمائی اور کہا میں ان جگہوں کے بوسے لے رہا ہوں جن جن جگہوں پر اس فرزند کو زخم آنے ہیں روز عاشور کربلا کے میدان میں. دوسرا واقعہ. تیسرا واقعہ سنتے ہیں. میں بہت تیزی سے واقعات سنا رہا ہوں کیونکہ ان میں سے زیادہ تر آپ کے سنے ہوئے ہیں، اور ان واقعات سے ہم نے یہ بات سوچنی ہے اور سمجھنی ہے کہ ان واقعات میں اہل بیت جب عزاداری کر رہے تھے تو ان کا مقصد کیا ہوگا یا کیا تھا. تیسرا واقعہ چھٹے امام سے روایت ہے. چھٹے امام کے صحابی ہیں فضیل. فضیل نقل کرتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی مجلس رکھی. اب دیکھیے گا اس واقعے میں ہمارے لیے اور بھی بہت درس ہیں، خاص کر آج کے ماحول میں جب یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے اور ہم بڑی بڑی جگہوں پر زیادہ تعداد میں جمع نہیں ہو سکتے. فضیل نے اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی مجلس رکھی، چند لوگوں کو بلایا. مولا امام صادق کو نہیں بلایا. کیوں نہیں بلایا؟ شاید یہ سوچا ہو کہ اتنی چھوٹی سی مجلس ہے، 5-7 لوگ ہیں، میں مولا کو زحمت دوں کہ مولا اتنی دور سے تشریف لائیں میرے گھر چند بندوں میں، مناسب نہیں. فضیل کے ہاں مجلس ہو گئی. اگلے دن فضیل مولا کے پاس پہنچے. مولا نے سوال کیا ہے فضیل کل تم ہمارے پاس نہیں آئے، خیریت تھی؟ فضیل نے جواب دیا جی مولا کچھ کام تھا، وہ کام کر رہا تھا، مصروف تھا، نہیں آ سکا، معذرت چاہتا ہوں. مولا نے ایک مرتبہ، اب فضیل کیا ہے، فضیل نے اپنے گھر مجلس رکھی، مولا کو نہیں بلایا. مولا سے محبت کی وجہ سے کہ مولا اتنی چھوٹی سی مجلس ہے، مولا اتنے عظیم شخصیت، اتنی چھوٹی سی مجلس میں جہاں چند افراد امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں، مولا تشریف لائیں، مولا کی شان اس سے بہت زیادہ ہے تو مولا کو زحمت نہ ہو. تو اس مجلس میں تھے. اگلے دن نہیں بتانا چاہ رہے تھے مولا کو کہ مولا میں نے یہ چھوٹی سی مجلس رکھی تھی تو اس وجہ سے میں نہیں آ سکا. ہو سکتا ہے شرم محسوس کر رہے ہوں کہ میں نے بہت چھوٹی سی، میں نے کوئی بڑی مجلس نہیں رکھی، میں نے بہت زیادہ خدمت نہیں کی، عزاداری کی، ایک چھوٹی سی مجلس رکھی، تو شاید اس شرم کی وجہ سے نہیں بتانا چاہ رہے تھے. مولا نے جب سوال کیا کہاں تھے، کہا مولا کچھ کام تھا، کچھ مصروفیت تھی، معذرت چاہتا ہوں میں نہیں پہنچ سکا. تو ایک مرتبہ مولا نے سوال کیا اے فضیل کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نہیں جانتے کہ تم کہاں تھے؟ اب ایک مرتبہ فضیل اس بات کی طرف متوجہ ہوئے کہ میں چھپانا تو چاہ رہا ہوں لیکن مولا کی ذات وہ ذات ہے جسے خدا کی طرف سے ہر چیز کا علم دیا گیا ہے.
مولا نے سوال کیا اے فضیل کیا تم نے کل اپنے گھر مجلس نہیں رکھی تھی؟ کہا جی مولا بالکل رکھی تھی۔ پھر مولا نے جواب دیا فضیل کو اے فضیل ہم اس مجلس میں موجود تھے۔ فضیل حیران ہوئے مولا آپ کہاں تھے؟ آپ اس کمرے میں جہاں مجلس ہو رہی تھی آپ مجھے نظر نہیں آئے، آپ مجھے حکم دیتے میں آپ کو محفل کے ابتدا میں صدر محفل میں بٹھاتا، آپ کی عزت اور اکرام کرتا۔ مولا نے جواب دیا تم جس کمرے سے باہر نکل رہے تھے تو کمرے کے باہر ایک سفید چادر بچھائی ہوئی تھی جس میں تمہارا پیر اٹکا تھا، تمہیں یاد ہے؟ فضیل نے کہا جی مولا بالکل یاد ہے، جس کمرے میں عزاداری ہو رہی تھی اس کمرے کے باہر ایک چادر بچھائی ہوئی تھی، اس چادر پہ سے باہر نکلتے ہوئے میرا پیر بھی اس چادر میں پھنسا تھا۔ مولا فرماتے ہیں میں اسی جگہ پر بیٹھا تھا۔ فضیل حیران ہو گئے، کہا مولا آپ تشریف لائے تھے، آپ جیسی شخصیت تشریف لائی میرے گھر پہ اور کمرے کے باہر جو چادر بچھی تھی وہاں بیٹھے رہے، آپ مجھے حکم کر دیں میں آپ کو محفل کے اندر جگہ دیتا، محفل کے صدر میں جگہ دیتا۔ تو ایک مرتبہ مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے ارشاد فرمایا کہ میں کیسے محفل کے صدر میں آ سکتا تھا، میں کیسے محفل کے آگے کے حصے میں آ سکتا تھا، جبکہ میں دیکھ رہا تھا میری ماں فاطمہ زہرا محفل کے آگے کے حصے میں موجود۔ میں اپنی ماں کے احترام میں اس جگہ نہیں آ سکتا تھا جہاں میری والدہ موجود تھی، میں ان کے احترام میں پیچھے کی جانب بیٹھا رہا۔ جناب فاطمہ زہرا ظاہری طور پر اس دنیا سے انتقال ہو چکا ہے، اس کے بعد بھی عزاداری انجام دے رہی ہیں۔ مولا امام صادق عزاداری انجام دے رہے ہیں جبکہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ مولا اور بی بی اس محفل میں موجود ہیں۔ اور آخری واقعہ جو میں عزاداری اہل بیت کا آپ کی خدمت میں سنانا چاہتا ہوں وہ ہے میدان محشر کا واقعہ۔ جب تمام دنیا ختم ہو جائے گی، تمام لوگ مر جائیں گے، قیامت ہو جائے گی، سور پھونک دیا جائے گا، تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا میدان محشر میں حساب اور کتاب کے لیے، تو روایات میں ملتا ہے کہ مولا حسین جب اس میدان میں تشریف لائیں گے تو اپنے کٹے ہوئے سر کے ساتھ تشریف لائیں گے، ان کے جسم پر ان کا سر نہیں ہوگا، ان کی گردن کٹی ہوئی ہوگی، اور میدان محشر میں جب بی بی فاطمہ زہرا اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھیں گی تو وہاں گریہ کریں گی، وہاں عزاداری کریں گی، اور ان کے گریہ اور عزاداری کے نتیجے میں وہاں موجود تمام انسان مولا حسین کا غم منائیں گے، مولا حسین پر گریہ و عزاداری کریں گے۔ یہ وہ واقعہ ہے جو اس دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد عزاداری کا واقعہ ہے۔ اب اگر میں اور آپ غور کریں کہ ان تمام واقعات میں کیا مقصد تھا، کیوں اہل بیت عزاداری کر رہے تھے؟ بہت سے فوائد ہیں عزاداری کے، لیکن ان سارے فائدوں میں سے کون سا فائدہ ہے جو مقصد تھا عزاداری کا اہل بیت کی ان تمام واقعات میں؟ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ تبلیغ دین نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ بی بی فاطمہ میدان محشر میں عزاداری کر رہی ہیں، میدان محشر میں تبلیغ دین کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی اکرم نے جو پہلی مجلس پڑھی، نبی اکرم تھے اور بی بی فاطمہ تھیں اور اہل بیت تھے، ان کو دین سکھانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ دین کو ہم سے بہتر، سب سے بہتر جانتے تھے۔ کیوں عزاداری کر رہے ہیں؟ کیا ظلم کو بے نقاب کرنے کے لیے عزاداری کر رہے ہیں؟ تو میدان محشر میں ظلم کو بے نقاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ظلم بے نقاب ہو چکا ہوگا۔ اسی طرح جب مولا علی، رسول خدا اور امام حسین اکیلے ہیں تو وہاں پر وہ سب ظلم کو بھی جانتے ہیں، ظالم کو بھی جانتے ہیں۔ رسول خدا کا گریہ کرنا کسی ظلم کو بے نقاب کرنے کے لیے نہیں تھا۔ کیا کسی کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا؟ احتجاج دکھا کر کیا جاتا ہے، بتا کر کیا جاتا ہے۔ چھٹے امام کے واقعے میں اس محفل میں موجود لوگوں کو جناب سیدہ نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ مولا امام صادق نظر تو آ رہے تھے، لیکن مولا امام صادق ایسی جگہ پر تھے جہاں لوگوں سے دور تھے، لوگوں کو پتہ تک نہیں چلا کہ امام صادق اس جگہ موجود تھے، جبکہ احتجاج کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا کو دکھا کر کیا جاتا ہے۔ تو ان تمام واقعات میں غور کیا جائے تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ صحیح ہے کہ ہم جب عزاداری کرتے ہیں تو دین کی تبلیغ بھی ہوتی ہے، بے دین لوگ دین میں شامل ہوتے ہیں۔ صحیح ہے کہ ہماری عزاداری سے ظلم بے نقاب ہوتا ہے، جو لوگ جہالت میں ہوتے ہیں، جو ظلم اور ظالم کو نہیں جانتے، وہ ظلم اور ظالم کو جان لیتے ہیں۔ درست ہے کہ ایک قسم کا احتجاج ہوتا ہے کہ ہم ظلم کے خلاف ہمیشہ ہمیشہ تک احتجاج کرتے رہیں گے، لیکن یہ تمام کے تمام فائدے ہیں۔ مقصد یہ ہے، مقصد وہ ہے جس کی مقصد کے تحت رسول خدا نے عزاداری کی، جس مقصد کے تحت جناب سیدہ نے عزاداری کی، جس مقصد کے تحت مولا علی مرتضیٰ نے عزاداری کی، جس مقصد کے تحت مولا امام صادق نے عزاداری کی۔ کیوں؟ امام حسین سے محبت کی وجہ سے۔ جب رسول خدا کو واقعہ کربلا جبرائیل نے سنایا تو وہ صرف اس وجہ سے روئے کہ وہ مولا حسین سے محبت کرتے تھے۔
جناب سیدہ جب رسول خدا سے یہ واقعہ سن کے رونا شروع ہوئی تو ان کے گریے کی وجہ، ان کے گریے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ مولا حسین سے محبت کرتی تھیں۔ چھٹے امام فضیل کو بتائے بغیر اس کے گھر مجلس میں صرف اس وجہ سے گئے تھے کہ وہ امام حسین سے محبت کرتے تھے، اور میدان محشر میں جناب سیدہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر فقط اس وجہ سے گریہ کریں گی کیونکہ وہ اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہیں۔ جیسے کوئی بھی ماں اگر اس کا جوان بیٹا اس دنیا سے چلا جائے، پچھلی مجلس میں آپ کی خدمت میں مثال عرض کی تھی، تو وہ گریہ کرے گی، کیوں؟ اپنے بیٹے سے محبت کی وجہ سے۔ تو اہل بیت نے جو عزاداری کی وہ فقط اور فقط محبت کے اظہار کی خاطر تھی، الفاظ تبدیل کر رہا ہوں، وہ فقط اور فقط مودت کی خاطر تھی۔ لہٰذا ہم جب عزاداری کریں تو ہمارا مقصد مودت اہل بیت ہونا چاہیے، اگرچہ ہمیں فائدے بہت سے مل رہے ہوں، اگرچہ ہمیں فائدے بہت سے مل رہے ہوں، لیکن وہ فائدے ہیں، وہ مقصد نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اہل بیت نے جو ہمیں تعلیم دی وہ یہ تعلیم دی کہ اہل عزاداری کا مقصد مودت اہل بیت ہے۔ اب جب یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی تو اب ہم اپنے عزاداری کے اوپر نظر دوڑائیں۔ اگر کہیں اہل بیت سے محبت کا اظہار ہو لیکن دین اسلام کی تبلیغ نہ ہو تو اس مجلس عزا کو بیکار نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس میں ایک فائدہ تو حاصل نہیں ہوا لیکن مقصد حاصل ہو گیا۔ اب اگر کہیں اہل بیت کی عزاداری ہو، اہل بیت سے محبت کا اظہار ہو، اہل بیت پر گریہ ہو، لیکن ظلم کے خلاف احتجاج نہ ہو رہا ہو تو اس عزاداری کو، اس مجلس عزا کو بیکار نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس عزاداری میں ایک فائدہ تو حاصل نہیں ہوا لیکن مقصد حاصل ہو گیا۔ جبکہ دوسری طرف اگر ہم کوئی ایسا اجتماع کریں جہاں ہم احتجاج کریں ظلم کے خلاف لیکن اہل بیت کا نام نہ لیں، اہل بیت سے محبت کا اظہار نہ کریں، اہل بیت پر گریہ نہ کریں، تو اسے عزاداری نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس میں عزاداری کا مقصد ہی پورا نہیں ہوا۔ اگر ہم کہیں جمع ہوں اور دین اسلام کی تبلیغ کریں، لوگوں کو احکام اسلام بیان کریں، لیکن اہل بیت سے محبت کا اظہار نہ ہو، اہل بیت کی یاد نہ ہو، اہل بیت کے فضائل بیان نہ ہو، اہل بیت کی مصیبت پر گریہ نہ ہو، تو اسے عزاداری نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ عزاداری کا مقصد اس میں مکمل نہیں ہو رہا۔ اور ایک اور آخری بات، اور اس کے بعد میں منزل مصائب کی جانب آ جاؤں گا۔ ایک درود بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ وہ یہ کہ جب کل یوم عاشور ہے، جب آپ یہ مجلس سن رہے ہیں، اور یوم عاشور ہم جلوس عزا نکالتے ہیں، اور جلوس کے حوالے سے جلوس کا ایک فائدہ یقیناً یہ ہے کہ احتجاج ہوتا ہے ظلم کے خلاف، لیکن جلوس کا مقصد یقیناً یہ نہیں ہے کہ ہم احتجاج کریں۔ جلوس کا مقصد یہ ہے کہ ہم مودت اہل بیت کو ادا کریں۔ اور اس پر دلیل کیا ہے؟ دلیل وہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ مقصد جب پورا ہو جائے تو انسان اس کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر یہ احتجاج ہو تو احتجاج کسی برے انسان کے خلاف ہوتا ہے، جب وہ برا انسان اپنی برائی چھوڑ دے تو اس احتجاج کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر میرے مولا و آقا زمانے کے امام کا ظہور ہو جائے اور مولا تمام ظالموں کو اس دنیا سے ختم کر دیں اور اس دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں، تو اگر یہ عزاداری احتجاج ہوتی تو اس وقت ختم ہو جاتی، کیونکہ ظلم ختم ہو جائے گا، لیکن یہ عزاداری یقیناً اس وقت بھی ختم نہیں ہوگی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس عزاداری کا، اس جلوس کا، اس تعزیے کا، اس علم کا مقصد مودت اہل بیت ہے۔ ہاں، یہ فائدہ ضرور ہے کہ ظلم کے خلاف شیعیان حیدر کرار کا احتجاج بھی ریکارڈ ہوتا ہے۔ یہ ہے ہماری دو گفتگوؤں کا خلاصہ۔ مودت اہل بیت اور عزاداری کا تعلق یہ ہے کہ مودت اہل بیت کی وجہ سے عزاداری ہے، عزاداری کا مقصد مودت اہل بیت ہے۔ بس عزیزان محترم، عزاداران مظلوم کربلا، 9 محرم کا دن گزر چکا، 10 محرم کی رات آ چکی۔ ہاں عزادارو، آج میں اور آپ دنیا میں جہاں پر بھی ہیں مولا حسین کا نام لیتے ہیں، مولا حسین کے مصائب کو فقط یاد کر کے گریہ کرتے ہیں، اور ہمیں اس گریہ کرنے پر کوئی نہیں روکتا۔ لیکن سن 61 ہجری بھی تھا جب دیکھنے والوں نے
دیکھنے والی آنکھوں نے، مولا حسین کی بہنوں نے، مولا حسین کی بیٹیوں نے مولا حسین پر پڑھنے والے مصائب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس کے بعد جب گریا کرتے تھے تو کوئی تماچے لگاتا تھا، کوئی نیزے کی انی سے اذیت پہنچاتا تھا۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، میرا وقت تمام ہوا، محرم کا عشرہ بھی تمام ہوا، 10 محرم کی رات آ گئی، اور یہ رات وہ رات ہے جس میں ہم سب مظلوم کربلا میرے مولا حسین سید الشہداء کا تذکرہ کرتے ہیں۔ چند جملے مصائب کے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، میری اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، میری اور آپ کی آخرت سنور جائے، ہمارے گناہوں کی بخشش کا وسیلہ بن جائے۔ ہاں عزادارو، صبح عاشور جب سورج نمودار ہوا تو حسین بھی تھے، حسین کے ساتھ آوان و انصار بھی تھے، صحابی بھی تھے، اولاد بھی تھی، بھائی بھی تھے، لیکن جیسے جیسے یہ سورج چڑھتا رہا ویسے ویسے حسین کے انصار کا عدد کم ہوتا رہا، حسین کے ساتھ موجود افراد کا عدد کم ہوتا رہا، یہاں تک کہ ایک مرحلہ وہ آیا جب تمام ساتھی شہید ہو چکے، جب حبیب بھی شہید ہو چکے، جون بھی شہید ہو چکے، مسلم ابن اوشدہ بھی شہید ہو چکے، ارے جب اپنے بھی شہید ہو چکے، اپنا بیٹا علی اکبر بھی شہید ہو چکا، بھائی عباس بھی شہید ہو چکا، ارے اور تو اور 6 مہینے کا ننھا علی اصغر بھی دنیا سے جا چکا۔ بس عزادارو، جب یہ مرحلہ آیا ہے، ظہر عاشور کا وقت ہے، ایک مرتبہ میرے مولا حسین خیموں کی جانب بڑھتے ہیں، یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ علیکن منی السلام، اے بہن زینب، اے بہن ام کلثوم، اے میری بالی سکینہ، میرا آخری سلام قبول کرنا۔ بس عزادارو، مولا نے اپنی بہنوں سے وداع لیا، مولا گھر کی خواتین سے رخصت ہوئے، ایک مرتبہ زینب سے کہا، ہے بہن زینب مجھے ایک پرانا لباس لا دو، ایک پرانا لباس لا دو۔ زینب نے ایک پرانا لباس لا کر مولا حسین کے حوالے کیا، میرے مولا نے اس لباس کو مزید پارا پارا کیا، اپنی قمیض کے نیچے اس لباس کو زیب تن کیا۔ ارے مولا کو اس بات کی فکر ہے کہ کہیں یہ لعین مولا کو شہید کرنے کے بعد مولا کا لباس نہ چھین لے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، اے مولا، اے مولا، آپ نے اپنے لباس کی فکر کر لی، مولا ہے کاش، مولا ہے کاش زینب کی چادر کے لیے بھی کوئی بندوبست ہو جاتا۔ اجرکم علی الزہرا۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، مولا حسین جناب زینب سے ودا ہوئے، ایک مرتبہ مولا سید سجاد کے خیمے میں گئے، مولا سید سجاد بیماری کے عالم میں ہیں، بستر بیماری پر ہیں، ایک مرتبہ آنکھ کھولی، کیا دیکھا؟ بابا پہچانے نہیں جا رہے، ارے سر سے پیر تک زخموں سے چور۔ ایک مرتبہ سوال کیا، بابا جان اینہ علی اکبر، بابا میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ مولا نے جواب دیا، قد قتل، بیٹا سجاد لعینوں نے تیرے بھائی کو شہید کر دیا۔ بابا جان اینہ عمی العباس، بابا چچا عباس کہاں ہے؟ جواب دیا، قد قتل، بیٹا شہید کر دیے گئے۔ مولا سجاد ایک ایک نام لیتے رہے، ایک مرتبہ مولا حسین نے ارشاد فرمایا، اے بیٹا بس یہ سن لے، ان خیموں میں مردوں میں میرے اور تیرے سوا اور کوئی نہیں رہا۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو، مولا سجاد نے مولا حسین سے رموز امامت کو لیا، مولا سجاد نے مولا حسین سے رموز امامت کو لیا، مولا حسین مولا سجاد سے ودا ہوتے ہیں، ایک مرتبہ خیموں سے نکلتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، یا جوادو، اے میرے گھوڑے بس آخری زحمت ہے، جانے کی زحمت دوں گا، واپسی کی زحمت نہ دوں گا۔ اب جو گھوڑا چلنا چاہتا ہے گھوڑا چل نہیں پاتا۔ مولا حسین نے کیا دیکھا؟ گھوڑے کے پیروں سے، گھوڑے کے ٹاپوں سے ایک کمسن بچی ہے جو لپٹ کر کہہ رہی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا، ارے صبح سے جو بھی کوئی گیا ہے ارے واپس نہیں آیا۔ ایک مرتبہ حسین زمین پر آتے ہیں، اپنی کمسن بیٹی کو گود میں تھامتے ہیں، اے بیٹی، اے بیٹی سکینہ، اے بیٹی سکینہ،
مجھے جانے دو، عجب نہیں جواب دیا ہو بابا جان۔ ماما چچا عباس بھی گئے تھے، کہہ کر گئے تھے پانی لاؤں گا، ارے پانی بھی نہ آیا، میرا چچا عباس بھی نہ آیا۔ بابا بھیا علی اکبر بھی گئے تھے، ارے بابا علی اکبر کا لاشا آیا۔ بابا جان آپ بھی چلے جائیں گے، آپ کے بعد ہمارا وارث کون ہوگا؟ بابا ہماری دیکھ بھال کون کرے گا؟ بابا ہمارا کون خیال رکھے گا؟ نہ جانے کیا مکالمہ ہوا، راوی کے کان نہ سن سکے۔ بس ایک مرحلہ وہ آیا کہ حسین نے سکینہ کو نیچے اتارا۔ بعض مقاتل میں لکھا ہے کہ سکینہ سے کہا تھا بیٹا تیرا بابا واپس تیرے پاس ضرور آئے گا۔ بس ایک مرتبہ حسین سوار اسب ہوتے ہیں، میدان کربلا کی طرف بڑھتے ہیں۔ اے عباس، اے علی اکبر، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھ لو، 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھ لو۔ کبھی میمنہ پر حملہ کرتے ہیں تو میمنہ کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں، کبھی میسرہ پر حملہ کرتے ہیں تو میسرہ کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں، کبھی قلب لشکر پہ حملہ آور ہوتے ہیں تو قلب لشکر پیچھے کو پلٹ جاتا ہے۔ بس عزادارو، 3 دن کی بھوک ہے، 3 دن کی پیاس ہے، زہرا کا لال ہے، یکا و تنہا ہے، تپتی دھوپ ہے۔ ایک مرتبہ گرمی غالب آئی، ایک مرتبہ حسین رکے، خیموں کے قریب آئے، ذرا سانس کیا لینا چاہتے تھے کہ ایک بدبخت نے ایک پتھر اٹھا کر حسین کی جانب پھینکا۔ وہ پتھر آ کے میرے مولا کے پیشانی میری مولا کی پیشانی پر لگا۔ ایک مرتبہ خون جاری ہوا، اتنے میں ہی ایک 3 شعبہ تیر آیا، حسین کے سینے پر بے وقت ہو گیا۔ ہاں عزادارو، اس تیر کو نکال ہی رہے تھے کہ کسی بدبخت کا نیزہ چلا، سینے سے داخل ہوا، کمر کو چیرتا ہوا باہر نکل آیا۔ بس عزادارو، اب زہرا کا لال زینے اسب پر نہ سنبھل پایا۔ بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ ادھر زہرا کا لال زینے اسب سے زمین کی جانب آیا، ادھر بھاگتی ہوئی فوجیں پلٹنا شروع ہوئی۔ جس کے پاس تیر تھا تیر کا وار کیا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی تلوار چلائی، جس کے پاس نیزہ تھا نیزے کا وار کیا۔ ارے جس کے پاس کچھ بھی نہ تھا، کربلا کی زمین سے پتھر اٹھا کر حسین پر رسید کرنا شروع کیے۔ ادھر آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے حسین، اب تیرا رب تیرا مزید امتحان نہیں لے گا، پلٹ کر اپنے رب کی طرف آ جا۔ بس عزاداران محترم، اب حسین زمین کربلا پر آئے ہیں۔ ایک مرتبہ کربلا میں آندھیاں چلنا شروع ہوئی ہیں، ایک مرتبہ زلزلے آنا شروع ہوئے ہیں، ایک مرتبہ آسمان سے خون برسنا شروع ہوا ہے۔ زینب کبریٰ پریشانی کے عالم میں نکلتی ہیں، ارے کیا ہو گیا؟ ایک مرتبہ زینب کی آنکھوں نے کیا دیکھا؟ خدا کسی بہن کو نہ دکھائے، زینب کبریٰ باہر نکلی ہے، حسین زمین کربلا پر ہے، والشمر جالس علی صدرہ، شمر حسین کے سینے پر ہے، کند خنجر ہے۔ ایک مرتبہ زہرا کی بیٹی چلاتی ہے، اما فیکم مسلم، اور لوگوں کیا تم میں کوئی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے؟ اس گلو کے محمد مصطفیٰ نے بوسے لیے تھے۔ 12 ضربیں چلتی ہے، حسین کا سر تن سے جدا ہوتا ہے۔ الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ ہاں عزادارو، ہمارا مولا شہید ہو گیا۔ ہاں عزادارو، ہم سن رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، لیکن حسین کے گھوڑے نے حسین کے خون سے اپنی پیشانی کو رنگین کیا۔ ایک مرتبہ خیام کی جانب دوڑتا ہوا آیا، زین ٹیڑھی ہو چکی ہے۔ بابا کے گھوڑے کی آواز سن کر سکینہ دوڑتی ہوئی آئی۔ اب دیکھا تو کیا دیکھا، گھوڑا
چکا ہے لیکن گھوڑے پر سوار نہیں آیا. بس سمجھ گئی بابا دادا علی مرتضیٰ کی زیارت کو چلے گئے. بس ایک سوال کیا ہے. سکینہ کا ایک جملہ تاریخ نے لکھا ہے, ایک مرتبہ گھوڑے سے پوچھتی ہے, یا جوادو اے میرے بابا کے گھوڑے, ہل سقیا ابھی ام قتل عطشانا, بس اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی کی 2 بوندیں پلا دی گئی یا سوکھی گردن پہ خنجر چلا دیا. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد.